بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم درود تنجینہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ درود تنجینہ پڑھنا کیسا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کسی بھی حاجت کے لیے درود تنجینہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ کیا آپ اپنی کسی حاجت کو لے کر پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت جلد از جلد پوری ہو جائے، تو ہم آپ کے لیے درود تنجینہ کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ درود تنجینہ کا یہ نہایت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ یقین مانیے درود تنجینہ وہ درود ہے جو ہر مشکل، مصیبت اور دکھوں سے نجات دلاتا ہے۔ اس درود کے فضائل اور برکات بے حساب ہیں۔ اگر آپ اپنی کسی بھی جائز حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو باوضو حالت میں درود تنجینہ کو قبلہ رخ بیٹھ کر ادب و احترام کے ساتھ ہر روز بلا ناغہ 313 مرتبہ پڑھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی سخت ترین مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ خاص عمل آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ کوئی بھی 3 دن نماز عشاء کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ یہ خاص عمل کر لیں۔ 313 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ عمل کے مکمل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ عز و جل سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل ہر جائز حاجات اپنے فضل و کرم سے پوری کر دیں گے۔ اب درود تنجینہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ درود تنجینہ ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات ویا دافی البلیات ویا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ درود تنجینہ جو لوگوں میں مشہور ہے اس کے صحیح الفاظ کیا ہیں؟ اعراب اور ترجمہ کے ساتھ نقل فرما دیں، اور اس کو پڑھنے کی فضیلت اور صحیح طریقہ کیا ہے، اور اسے کسی شیخ یا بزرگ کی اجازت کے بغیر پڑھنا درست ہے یا اجازت ضروری ہے، اور کیا یہ کسی مستند حدیث سے ثابت ہے یا پھر کسی بزرگ کے مجربات میں سے ہے۔ اگر کتابوں کے حوالے بھی مل جائیں تو مہربانی ہوگی۔ تو درود تنجینہ تو ہم نے آپ کے ساتھ پیش کر لیا۔ اب باقی سوالات جو ہیں کہ درود تنجینہ ان درودوں میں سے نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، بلکہ یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، اور اسے علامہ صحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ فاخانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فجر المنیر کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ موسیٰ زریر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آیا جس کا نام اقلابیہ ہے، اور عام طور پر اس طوفان میں پھنسنے والے بچتے نہیں ہیں۔ موسیٰ زریر نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی والوں سے کہو کہ وہ یہ درود پڑھیں۔ شیخ جاگے اور لوگوں کو اس درود کے پڑھنے کا کہا تو 300 بار ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور کر دیا اور اس طوفان سے نجات ملی۔ مجد لغوی نے اپنی سند سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حسن بن علی اسوائی کا قول نقل کیا ہے کہ جو آدمی اس درود کو کسی مصیبت یا مسئلے میں 1000 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیں گے اور اس کے کام کو پورا کر دیں گے۔ یہ تفصیل علامہ صحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ درود کے الفاظ آپ کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگار، آپ درود نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ایسا درود جس کی برکت سے آپ ہمیں ہر مصیبت اور آفت سے نجات فرمائیں۔
اور اس کے ذریعے آپ ہماری تمام حاجات پوری کریں اور ہمیں تمام گناہوں سے پاک کریں اور اپنے ہاں ہمیں اعلیٰ درجات تک بلندی عطا کریں اور تمام خیروں کی انتہا تک ہمیں پہنچائیں، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ بہرحال یہ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، البتہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے اور کوئی شرکیہ کلمہ یا خلاف شرع جملہ نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور چونکہ مجربات میں سے ہے اس لیے ہر بزرگ کا اس کے بارے میں الگ الگ تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کسی خاص بزرگ کا خاص وظیفہ ہو تو ان کی اجازت سے پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور اگر عمومی عمل ہے تو اجازت لیے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ درود کسی حدیث میں ہمیں نہیں ملا، البتہ عبد الرحمن صفوری شافعی نے اپنی مشہور کتاب نزہۃ المجالس میں اس درود کو ذکر فرمایا ہے، اور معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی سکم نہیں ہے، لہٰذا اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ صلاۃ تنجینہ 1000 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ جواب: مجھے معلوم نہیں، بہرحال درود شریف اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے مشکلات آسان کر دیں۔ لیکن واضح رہنا چاہیے کہ درود شریف میں سب سے افضل اور بہتر وہ درود ہے جن کے الفاظ احادیث میں منقول ہیں، اور ایسے بعض درودوں کا مجموعہ بزرگوں نے رسالہ کی شکل میں جمع کر دیا ہے۔ مثلاً زاد السعید اس کو پڑھنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نابینا شخص جس کا نام صالح موسیٰ تھا، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں کشتی میں سوار تھا اور کشتی ڈوبنے لگی، اور مجھے اسی دوران نیم بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس درود کے الفاظ سکھائے اور فرمایا، تمام کے تمام مسافر اپنی اپنی کشتی میں رہتے ہوئے اسے 1000 بار پڑھیں، تو بھی مسافروں نے اس پر عمل کرتے ہوئے 300 بار ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درود کی بدولت پوری کشتی کو بچا لیا۔ یہ درود تنجینہ فاکہانی کی کتاب فجر المنیر میں موجود ہے۔ اب یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ خوابوں سے شرعی احکامات یا فضائل ثابت نہیں ہوتے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان الفاظ میں درود پڑھنے کی فضیلت خواب سے کشید کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب آپ اس کو صرف اپنی حاجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔